السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10 کا جو اسلامیات سیکشن ہے ٹریجر آف نالج 3rd ایڈیشن میں اسے آغاز کریں گے۔ اس کے بعد مختلف کلاسز جو ہیں کلاس 9، 8، 7 وغیرہ اس کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے۔ تو آج سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ باب اول سورہ احزاب کا سیکشن ہے۔ سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1، سورہ احزاب میں کس غزوہ کا ذکر ہے؟ تو غزوہ خیبر، غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ تبوک۔ تو سورہ احزاب میں جس غزوہ کا ذکر آیا ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورہ احزاب قرآن مجید کی کون سی سورت ہے؟ مکی، حجازی، مدنی یا کوئی نہیں؟ تو سورہ احزاب جو قرآن مجید کی سورت ہے وہ مدنی ہے۔ آپشن بی جیم آپشن اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کے احزاب کی کیا معنی ہے؟ احزاب کی معنی ہے الف لشکر، بے ملک، جیم اقوام یا دال گروہ۔ تو احزاب کی معنی ہے گروہ، تو جو آپشن صحیح آپشن ہے وہ ہے گروہ۔ سوال نمبر 4 ہے، احزاب کی واحد ہے الف حزب، بے حزاب، جیم حزبہ اور دال حزوب۔ تو احزاب کی واحد ہے حزب، تو آپشن الف جو ہے یہ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 5 تھا کہ غزوہ احزاب کون سی ہجری میں لڑی گئی؟ 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری یا 5 ہجری؟ تو اس کا جو آپشن تھا وہ تھا 5 ہجری۔ غزوہ احزاب کون سی ہجری میں لڑی گئی تھی؟ 5 ہجری میں یہ لڑی گئی تھی۔ مشہور سوالات ہے یہ، ایٹا کے حوالے سے بار بار جو مختلف ٹیسٹ ہو گئے تھے اس میں آ رہے تھے، پی ٹی سی، سی ٹی ڈی ایم وغیرہ میں۔ سوال نمبر 6، غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے دفاع کیا الف خیبر کا، بے مدینہ منورہ کا، جیم طائف کا، دال مکہ مکرمہ کا۔ تو اس کا جو صحیح جواب تھا وہ تھا مدینہ منورہ۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کا دفاع کیا تھا۔ سوال نمبر 7، غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب کا دوسرا نام الف غزوہ بدر، بے غزوہ احد، جیم غزوہ خندق یا غزوہ فرقان۔ تو اس کا جو صحیح جواب تھا وہ غزوہ خندق تھا، کیونکہ اس مسلمانوں نے خندق کھودی تھی تو اس وجہ سے غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق رکھا گیا۔ سوال نمبر 8، غزوہ احزاب میں خندق کودنے کا کس نے مشورہ دیا؟ جو خندق کودی گئی تھی اس کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، بی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دال حضرت عمر۔ تو یہ آپشن جیم تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احزاب میں خندق کودنے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال نمبر 9 تھا، غزوہ احزاب میں مسلمان تقریباً کتنے دن محصور رہے؟ الف 10 دن، 20 دن، 25 دن یا 30 دن؟ تو اس کا جو صحیح جواب تھا وہ 30 دن تھا کہ غزوہ احزاب میں مسلمان تقریباً 30 دن، 1 مہینہ تک محصور رہے۔ سوال نمبر 10 تھا، غزوہ احزاب میں خندق کی گہرائی کتنی تھی؟ الف 3 گز، 4 گز، 5 گز یا 6 گز؟ تو اس کا جو صحیح جواب تھا وہ 5 گز تھا۔ غزوہ احزاب میں خندق کی گہرائی 5 گز رکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 11، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد کتنی رکھی گئی تھی؟ تو اس کے جو آپشن ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ الف 1000، بے 3000، جیم 5000 یا 7000؟ تو غزوہ خندق میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی۔ سوال نمبر 12، غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ یہ مشہور سوالات ہیں۔ ابھی جو پچھلے پی ٹی سی کے ایگزام ہو گئے تھے ایٹا میں، اس میں یہ آئے تھے کہ غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 7000، بے 8000، جیم 9000 یا دال 10000؟ تو کفار کی تعداد 10000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد اس میں 3000 تھی۔
سوال نمبر 13، غزوہ احزاب میں منافقین کی تعداد کتنی تھی؟ 3 قسم کے لوگ تھے، ایک مسلمان تھے جن کی تعداد 3000 تھی، ایک کفار تھے جو 10,000 تھے، اور تیسرے نمبر پہ منافقین تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ الف 30، 50، 70، 90۔ تو اس کا صحیح جواب جیم آپشن جیم تھا، 70 تک اس میں منافقین کی تعداد تھی۔ سوال نمبر 14، غزوہ احزاب میں خندق کس سمت میں کودی گئی تھی؟ یہ بھی مشہور سوال تھا، یہ پچھلے جو ایٹا کے ٹیسٹ ہو گئے تھے اس میں آیا تھا۔ غزوہ احزاب میں خندق کس سمت میں کودی گئی تھی؟ الف شمال میں، بے جنوب میں، جیم مشرق میں، دال مغرب میں۔ تو الف اس کا صحیح جواب تھا کہ غزوہ احزاب میں خندق جو تھی وہ شمال کی جانب کودی گئی تھی۔ سوال نمبر 15 تھا، غزوہ احزاب میں منافقین کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ العدوین، المعوقین، المنکرین، الکافرین۔ تو اس کا جو صحیح جواب تھا المعوقین، کفار کے لیے، منافقین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 16، واحد صحابی جن کا قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے جنہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپشن جیم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی تھے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ سوال نمبر 17، حضرت زید کے والد کا نام، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن الف حارثہ، عبداللہ، عثمان، سلمان رضی اللہ۔ تو آپشن الف حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا نام تھا۔ سوال نمبر 18، حضرت زید رضی اللہ کا نام کس سورہ مبارکہ میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ ممتحنہ، سورہ انفال، سورہ احزاب۔ تو آپشن دال اس کا صحیح جواب تھا کہ سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے۔ سوال نمبر 19، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد دیش ہے؟ الف 9، 11، 12 یا 13۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بے 11 تک جو ازواج مطہرات کی تعداد ہے وہ ہے۔ سوال نمبر 20، سورہ احزاب میں پیغمبر کی آبرو مبارک کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام۔ تو سورہ احزاب میں جس پیغمبر کی آبرو کا مبارک کا ذکر کیا ہے وہ آپشن جیم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ کچھ سوالات آگے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، امید ہے کہ اس سے آپ لوگ کو رہنمائی ملے گی۔